ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایسی طاقتور دعا ہے۔ تو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ڈیل کیا؟ پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ایسی طاقتور دعا ہے۔ عربی زبان میں دینے کے تین لفظ ہیں، آتا، آتا، وہابا، تین لفظ۔ آتا کا مطلب ہے دینا، لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا۔ آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، واپس نہیں لینا۔ ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی، اب واپس نہیں لیں۔ تو تل ملک من تشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس کے ساتھ ہی لگا ہوگا۔ آتا دینا جس میں واپس لیا جا سکتا، آتا عطیہ دینا، واپس نہیں لینا۔ وہابا وہ چیز دینا جس کا لینے والوں کو خواب و خیال بھی نہ ہو، وہ دے۔ تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتی، جب تصور سے بالا تر ہو کے ملتا ہے خوشی کی انتہا ہوتی، اس کے لیے عربی زبان کا لفظ وہابا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، آتینی، آتینی بھی ٹھیک تھا، رب آتینی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ، رب حب لی، مجھے ہبہ ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تر۔ تو ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا۔ ازواج بیوی خامن دونوں پہ بولا جاتا ہے، ایک فیملی کے لیے آ رہا ہے۔ تو فیملی تین طرح ہوتی ہے، خامن، بیوی، اولاد۔ تو تین ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا، خامن کو بھی بیوی کو، اور ذریاتنا نے صرف اپنے بچوں کو نہیں لیا، باقی پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان سے اگلی نسل کو، ذریہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے، ایسا خامن دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو۔ وہ کیا ہو؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم نے وہاں سے لیا ہے۔ لہذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہو۔ میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ عرب صحرائی ملک ہے اور صحرا میں طوفان ہوتے ہیں، ریت، مسافر ہوتا ہے، وہ ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل یہ دی ہے پلکیں، اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا۔ لیکن جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، راستہ کیسے پہنچے؟ تو وہ یوں کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں وہ گرم ریت جا رہی ہے، اس کی آنکھیں چوڑی، جب کو دائیں بائیں کوئی خار نظر آ جائے، اونٹ نظر آ جائے تو وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے، اپنے سبالی کو بٹھاتا ہے، اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے، تو شکر آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ یہاں سے یہ محاورہ کرنا، قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ چلو ہم تو ریت کے طوفان دیکھتے نہیں، اور مٹی کا طوفان ہوتا ہے، تھوڑا لیا کہ وہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ گھنٹوں ریت کے طوفان ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی آگ میں سے نکل کے، مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ایسے، میں ایسے بچپن تھا چھوٹا، تو وہ انگیٹھیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، اس میں آگ جلائی جاتی تھی، اس کے اوپر چیزیں پڑی تھی۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تو میں نے پنجے اوپر کیے اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رہا تھا، میں نے سے ہاتھ مارا ایک ڈبے کو، وہ ڈبے میں سرخ مرچیں تھی، وہ ساری میری آنکھوں میں آتی تھی،
میری آنکھیں بھر گئیں صبح بچوں سے، وہ ساری رات میری چیختے گزر کہ آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی تو قرۃ اعین، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ باہر سارے گرم طوفان ہیں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دوسرا مطلب ہے قرۃ سے ٹک جا، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے کہ جن پر میری نظر جم جائے، دائیں بائیں نہ جائے، کسی اور کی طرف میری نظر نہ اٹھے، صرف میری نظر بچوں کا، اپنی فیملی کا ہو، اور میری نظر خیانت نہ کرے، میری نظر میں تغا نہ آئے، قدر نہ آئے، میری نظر اپنی فیملی پر، بچوں پر جم جائے۔ تو اللہ نے کتنے اہتمام سے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ یہ منگا کرو گے میرے نیک بندے مجھ سے مانگتے ہیں۔ وعباد الرحمن، سورہ فرقان میں ہے، وعباد الرحمن، اور رحمان کے لمبے ان کی صفات آخر میں سے۔ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھو، اور آپ بچوں کے نام تبدیل کرتے تھے، اور اتنے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے۔ آپ نے کہا کوئی اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھے، افلح نہ رکھے، نجیل نہ رکھے۔ یسار کہتے آسانی کو، افلح کامیابی، نجیل کامیابی۔ کس لیے کہ ایک شخص باہر سے آ کے پوچھتا ہے بھائی یسار صاحب ہیں تو وہ گھر میں موجود نہیں، تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہے، تو آسانی گھر میں نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یسار نام دو۔ سمجھ میں آئی میرے کو کہ اتنی سی جس میں خدشہ ہو کہ بھائی کامیابی کا مطلب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے، جی وہ نہیں ہے تو کامیابی گھر میں نہیں ہے، اس سے ہی آدمی بچائے۔ اور غلط ناموں سے وہ تبدیل فرمایا۔ یہ آج کل کے ماں باپ ایسے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں کہ وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا، بار میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا۔ اور ہمارے پٹھان تو ماشاءاللہ بادام خان، اخروٹ خان، طوطا خان، پتہ نہیں کیا کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ من یحلب الشاۃ، یہ بکری کا دودھ کون نکالے؟ ایک شخص کھڑے ہو گا جی میں نکال۔ تو اس نے کہا تھا جاؤ بھی لے۔ آپ نے کہا مسمک، نام کیا ہے تیرا؟ کہا جی مرہ۔ برا کہتے ہیں کڑوے کو، کبھی اس میں بیٹھو۔ دوسرا کھڑا کہ میں جاؤں، کہ مسو تیرا نام کیا؟ کہا جی جمرا، چنگاری، کبھی تو بھی بیٹھ۔ تیسرا کھڑا ہو کہ جی میں جاؤں، کہ مسو تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی یعیش، زندہ باد، زندہ باد، ٹھیک تم جاؤ۔ آنے تو دودھ ہی نکال۔ اتنی احتیاط فرمائی نسل کا نام اچھا رکھا جائے ان بچوں کا۔ پہلا ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے، سامنے دو پہاڑ آ گئے تو ان کے بیچ میں سے راستہ تھا، تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے؟ کہی ہے، اس کا نام ہے فازع، اس کا نام ہے مخزی۔ فازع بدنام کرنے والا اور مخزی ذلیل کرنے والا۔ آپ نے راستہ بدل دیا اور پہاڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزرے، اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف لے۔ ایک شخص ہے بچہ تھا ان کے ساتھ، اس کا نام کیا ہے؟ بھائی سائد۔ سائد کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے ہی کھل جائے اور پاگلوں کی طرف پھر رہا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام عبداللہ ہے۔ کہا جی بس ہم اپنے نام رکھا اولی بدلتے ہوئے۔ تو وہ بچہ پاگل ہو گیا۔ نام سیکھی، نام کے غلط معانی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچایا۔ ایک شخص آئے، ان کا نام تھا حسن۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا؟ کہ یہ حزن۔ حزن کہتے ہیں غم۔ آپ نے کہا نہیں، تیرا نام ہے سہل، سہولت پر۔ کہ نہیں کہ میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلتا۔ تو سعید بن مسیب ان کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے خاندان دکھوں میں ہی رہا، کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا۔ یہ آپ کا اہتمام ہے صرف نام کے، بچوں کا نام کیسے رکھیں۔ اور اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں لیکن بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ میرے اوپر حد قائم کریں۔ تو آپ فرماتے جاؤ حد قائم کر دو اس کو۔ اب میں کہا نہیں، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں گے۔
ایک ناجائز نسل کے لیے بھی اتنی احتیاط ہو رہی تھی. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا پھر یا رسول اللہ پیدا ہو گیا اب مجھے میرے گناہ سے پاک فرمائے. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تیرے اوپر ہاتھ قائم نہیں کریں. اس کو کہو دودھ پلاؤ. جب یہ روٹی کھانے لگی پھر دیکھو 2 سال کے بعد وہ خاتون تشریف لائی. وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی دی، وہ کھا رہا تھا اور اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا. اب مجھے پاک پاک. تو وہ ناجائز بچہ تھا. آپ نے کیا کہا کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے؟ میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت کی. ناجائز بچے. تو ایک انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں دیا. آپ نے بچہ ان کو دیا، اس کے حق کو قائم کیا. اتنے بڑے نبی ہے اور نسل کا اتنا اہتمام. وقت نکال کر بچوں کے لیے وقت نکال کر ان کا کھیلتے تھے، ٹائم دیتے تھے. بس حسن حسین رضی اللہ عنہ کی کشتی کرا ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، ان کو کمر پر بٹھا رہے تھے، چکر لگا اور کہتے تمہاری سواری کیسی، تمہارا اونٹ کیسا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی. حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے. کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک سٹیچو بنایا اور ڈال دیا. جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا. اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹرے پھر دے. اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا. آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا. آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت. یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے، جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں. 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا. حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی. حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں. اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی. بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی، اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے. یہ عجیب بات آپ کو، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا. تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر. انہوں نے جنت ہی بول گئی. یا اللہ ہن دل تھریا جا چل یا لے کون ہے کہ تیری بیگم کہ واہ جی واہ موجہ ہی موجہ. تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا. سبحان اللہ. اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو. تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کر. تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی. $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے. خامد کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی. تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو. کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ 1 دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے. اچھا شروع دن سے ہے
کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی اس کی خوبیوں کے ساتھ۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیندی کے میں، بول دی کے میں۔ اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا۔ یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ اس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تو سر ماتھے پر۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی کمیوں کے ساتھ بھی۔ یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا۔ اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51، ایک نمبر اوپر ہو گیا۔ گناہ تمہارے 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے، تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں۔ اب کوئی خامد اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنے خامد میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد میں، اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی۔ کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ قبول کا لفظ اتنا واجب ہے، تھوڑے ڈر تو پھر بہ گئی تھی نا۔ قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں، اور واقعی قصہ بھی ہے، ایسے لطیفہ نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں، ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا۔ تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو۔ تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کبھی عبد الرحمن، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمن زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہنا جی آن دیو۔ اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا۔ تو اس کے بھائی نے اس کو نہیں ماری، تو کہنے لگا جی جان دیو۔ مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نلکا نہیں بڑھنا، تو آگو میں قبول کیتا۔ یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی، اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا۔ مولانا صاحب 3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام، کہ جی کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام۔ اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش ہوں تو سوچنا ہی پوے کی آکھیا یہ تو اپنی بیگم نو۔ اس آکھیا جی میں آکھیا ہی 3 طلاق زکش مبارک کو بھی طلاق نہیں ہوئی۔ نہ کہ جی او کی میں اکھے او جڑا طلاق عربی دا لفظ، اس سے چاکھنا پمدا طلاق۔ یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق، او کاف کا کتے آلا ہے، موجاں کر ایک لفافہ ہو راوے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے۔ لفظ قبول اتنا ضروری ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں تھیں، اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کر حکم دیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے۔ یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں میں
کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، نہیں ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، مستورات، بچے بچیاں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو، اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے دو میں کر لیتا ہوں، دو میں۔ بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، خاوند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول، اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹانٹنگ نہ ہو، بیزن نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کا دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی۔ تو اپنے گھر سے ٹانٹنگ نکال لو۔ نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا، نہ کہا خاوند اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے، نہ کہا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خاوند بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خاوند پہ بھروسہ کرے۔ اے نوے لوک لوک کے فون چیک ہو رہے ہوئے، کال کتنے کی تھی، کال کتنے کی تھی۔ عزت دو، اعتماد کرو۔ چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا، نہ کہا میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے۔ نہ کہا صرف لفظ نکاح کے مطلب بتا رہا ہوں، نہ کہا مریض کو، کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں میرے سامنے بیٹھے، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے، آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے۔ جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتی ہے۔ یہ تو وینکوور فیصل آباد کی بات سناتا ہوں۔ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی، میں ملنے گیا ایک دن، تو کہنے لگے کہ عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم پریشان ہیں، ہمیں بتاتے نہیں، کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ ایک باری کر کے بھی کھا دے۔ ہمارا دین اتنا خشک نہیں، ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خشک بنا دیا۔ تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا، سننا سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں، طارق جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا۔ دونوں بچوں کو بلایا، بیٹا آپ کھانے کو نہیں کھا رہے، کہا جی ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا، پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا سر، ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل
کالج میں ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے سٹرائک کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں۔ تو اس نے انہیں کہا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، گھر میں نہیں کھانا ہے۔ تو ایسی لائف مت بناؤ۔ یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے، بڑی گاڑی لے لو، $100 کی قسط تو ہے، اور بڑا گھر لے لو، $200 یا $100 کی قسط تو ہے، پھر میاں بھی کام کرے، بیوی بھی کام کرے، جو کہ بڑا گھر باقی رہے، تو خوشیاں تو مٹ گئیں۔ جو ڈبل جاب کرے گا، پھر ڈبل جاب کرتے ہیں۔ ڈبل جاب کرنے والا بیچارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے، وہ کیسے ٹائم دے گا؟